السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ روزانہ کا درس 136واں درس ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت 215 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیے، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والأقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ پر اور قرابت داروں پر اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی کہ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں، یتیموں پر کریں، محتاجوں اور راہگیر ابن السبیل راہگیر کے لیے ہے۔ اور جو بھلائی کرو گے بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے تعلق رہا ہے کہ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو جانی قربانی کے لیے آمادہ کیا گیا، اب انہیں مالی قربانی کرنے پر متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ نقد نعمتوں پر مشغول ہو کر آئندہ کی کامل نعمتوں سے غافل نہ ہو جائیں۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو اشارتاً آنے والی مصیبتوں کی خبر دی گئی، جس میں جہاد بھی داخل ہے، اور جہاد میں مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب انہیں خیرات کے مصرف بتائے جا رہے ہیں تاکہ انہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ پچھلی آیت میں ربانی امتحان کا ذکر فرمایا گیا، اور اس امتحان کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو آئی ہوئی مصیبت پر گھبرا نہ جانا، دوسرے کمائی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے لیے بخوشی خرچ کر دینا۔ پچھلی آیت میں پہلے امتحان کا ذکر تھا اور اب دوسرے امتحان کا ذکر ہے۔ اس کا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار اور ضعیف شخص تھے۔ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کی تفسیر سماعت فرمائیے کہ یسألونک ماذا ينفقون، اگرچہ سوال کرنے والا ایک ہی شخص ہے، مگر چونکہ یہ جواب سب کے لیے کارآمد ہے،
اس لیے سبھی کو سائل قرار دے کر جمع کا صیغہ فرمایا گیا، چونکہ سائل نے سوال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کیا تھا، نہ کہ رب تعالیٰ سے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی پوچھتے آپ سے ہیں مگر جواب ہم بتاتے ہیں، کیونکہ آپ سے پوچھنا دراصل ہم سے ہی پوچھنا ہے۔ ایسے ہی جو حضور سے مانگے تو اسے دیتا رب تعالیٰ ہی ہے، کہ حضور سے مانگنا در حقیقت رب تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے۔ یہاں پر اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک قاسم بھی ہے، اور قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنا، بانٹنا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں سب کو بانٹتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام ہو یا جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے تو لازمی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دوسری آیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کبھی اپنے سے کوئی بات نہیں کرتے۔ احادیث کے تعلق سے یہ بات آئی، آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی وہ بات رکھی گئی تھی کہ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، حدیث کے طور پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو دوسرے صحابہ نے اعتراض کیا کہ تم جو لکھ رہے ہو، سرکار دو علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی موڈ میں رہے اور کوئی بات ایسا کہہ دے، تم ہر بات مت لکھو جب تک کہ سرکار نہ کہے۔ تو ان صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار فرمایا، تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتلائی کہ نہیں، تم لکھو، میں جو کچھ بھی کہوں تم لکھو، اس لیے کہ میں کوئی بات بھی اپنے سے نہیں کہتا، جو بات بھی میں کہتا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں شامل حال ہوتا ہے، وہی بات میں کہتا ہوں۔ وہی بات قرآن میں بھی آئی کہ میں وہی بات کہتا ہوں، میں کوئی بات بھی الگ نہیں کہتا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر جو بات آئی سامنے کہ یہاں کیونکہ مختلف ذہن کے لوگ سننے والے رہتے ہیں، تو یہ خیال نہ کرے کہ حضور سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہے بول رہے ہیں، یا پھر جو ہے سو حضور دینے والے، حضور جواب دینے والے، اللہ سوال حضور سے کر رہے ہیں، اللہ جواب دے رہا۔ تو یہ سب باتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کو جو سو غور سے غور و فکر کر کے سمجھنا پڑتا، سوچنا پڑتا۔ اس کے لیے تھوڑی سی جو سو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھا کہ غلط فہمی نہ پیدا ہو کسی قسم کی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے۔ چونکہ اس آیت کا نزول ان صحابی کے ایک سوال پر ہوا، اس لیے ان کے سوال کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ تا قیامت مسلمان ان کے احسان مند رہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ مختلف صحابہ کرام کے سوالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے، وہ بھی یہاں پر بیان ہو رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے کہ جن کے سوال کے صدقے سے انہیں یہ آیت ملی، بعض آیت کی عطا بعض صحابہ کے طفیل ہوئی، جیسے بعض احکام بعض صحابہ کے صدقے ملے۔ دیکھیے، تیمم کے احکام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ملے، رمضان میں رات بھر کھانے پینے کی اجازت حضرت سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طفیل میں ملے، رمضان کی راتوں میں عورتوں کے ساتھ زندگی گزاریں اس کی اجازت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں۔ تو ان آیات کے نزول میں ان صحابہ کا مسلمانوں پر احسان عظیم ہے، یعنی کہ صحابہ کرام بہت کم سوال کرتے تھے، لیکن جو سوال کرتے تھے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتے تھے، جس کے جواب کی وجہ سے ساری امت مسلمہ کو اس سے
فیض حاصل ہوتا تھا اور حاصل ہوتا رہا ہے اور حاصل ہوتا رہے گا، تا قیامت تک اس کے فائدے ہمارے سامنے رونما ہو چکے ہیں، جن کے سبب یہ آیات اتری ہیں۔ ماذا سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال یہ تھا کہ کس قسم کا کتنا مال خرچ کریں، اور ممکن ہے کہ دونوں ہی سوال ہوئے ہوں کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، مگر ایک سوال کا ذکر فرمایا، ینفقون، نفقے سے بنا، بمعنی متفرق کرنا اور بکھیرنا، چونکہ خرچ میں بھی جمع شدہ مال بکھیرا جاتا ہے، اس لیے اسے نفقہ کہتے ہیں۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں یا کیا ہے وہ مال جو خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، ما موصولہ ہے اور من خیر اس کا بیان، خیر سے یا تو زیادہ مال مراد ہے یا مال حلال۔ روح البیان نے فرمایا کہ جو مال کار خیر میں خرچ ہو جائے وہ خیر ہے۔ خیر میں چند احتمال ہے: مال حلال، اچھی جگہ خرچ کیا ہوا مال، نیت خیر سے خرچ والا مال، اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال، زندگی اور تندرستی میں دیا ہوا مال، کہ مرتے وقت کی خیرات کا ثواب آدھا ملتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جب آخری وقت آ جائے، اب ایسے وقت پہ فیاضی کہ بھئی اب تو مرنا ہی ہے نا کیسا بھی، لہذا کچھ خیر خیرات کر کے مریں، تو ویسے وقت جو خیر خیرات کی جاتی ہے، یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس کا ثواب آدھا ملے گا۔ مطلب یہ کہ تندرستی کی حالت میں، اچھی حالت میں، جوانی کی حالت میں جو مال آپ کو حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جیسا کہ روایات میں آتی ہے، مختلف روایات میں بات آتی ہے کہ جوانی کی عبادت، جوانی کی ریاضت اور جوانی کا جہاد اور جوانی کا یہ جو مال خرچ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں، نہ کہ ضعیفی میں جو عبادت میں جو مشغول ہو جاتے ہیں، چلو آخری وقت ہے، چلو عبادت میں لگ جاؤ، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، راتوں میں جگ رہے، نیند نہیں آ رہی، راتوں میں جگ کے وضو کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں جو ہے، یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ جب جوانی عطا کیا، جب صحت عطا کیا، تو اس وقت ہی یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرے اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت سے خیرات کیا ہوا مال، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ مقبول ہے۔ ریاکاری کی خیرات کا ثواب نہیں ملتا۔ ریاکاری کی خیرات ہی نہیں بلکہ کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی عمل میں اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نمائش ہے، اور لوگوں سے چاہت ہے، لوگوں کی جو ہے سو واہ واہ سننے کی خواہش ہے، یا لوگ جو ہے سو تمہیں بڑا ہی نیک کہے، تمہیں بہت ہی جو ہے سو، اس سے پہلے بھی روایت میں بات آ چکی ہے کہ تمہیں جو ہے سو سخی کہیں، تمہیں حافظ کہیں، تمہیں بہترین خاری کہیں، تمہیں جو ہے سو مجاہد کہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے سو نیکی کے کاموں میں ہیں، لیکن اگر یہ تمام کام اگر کرتے ہوئے بھی اگر ریاکاری اگر اس میں شامل حال ہے، واعظ ہیں یا مفسرین ہیں، تفسیریں جو بیان ہو رہی ہیں، اس کے اندر ریاکاری کا اگر شائبہ بھی اگر اس کے اندر ہے، تو سمجھ جائیے کہ تمام عمل جو ہے سو رائے گا جانے والا ہے، بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مخلصانہ جو کام انجام دیا جاتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتا ہے۔ اخلاص کا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر عمل جو بھی کرنا ہے وہ اخلاص کے تحت کرنا ہے، جذب للہیت کے تحت کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، تو وہ عمل ہمارے لیے باعث ثواب بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ غرض کے ہم کو جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ اسی طرح خیرات کے لیے مال حلال، مصرف بہترین، نیت خیر،
ज़िंदगी और तंदुरुस्ती का ज़माना मुनासिब है। बहरहाल ये जुमला उनके सवाल अव्वल का जवाब हो गया, यानी जो कुछ अपनी ज़रूरत से बचा हुआ माल या हलाल माल या किसी किस्म का कोई सा माल भी खर्च करो, फलिल वालिदैनी वल अक़रबीन। तो अब यहाँ पर जो है सो मदारिज बयान किए गए हैं कि किस पर खर्च करें, पहले माल किस पर खर्च करें। तो यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कि चूंकि दुनिया में बड़े एहसान वाले माँ बाप हैं, क्योंकि वो ज़रिया है आपके विलादत के, कि उन्हीं की बदौलत इंसान नीस्ती से हस्ती में आया है और उन्होंने ही पाला और परवरिश किया है, लिहाजा पहले उनका जिक्र हुआ। फिर उनमें भी हक़ खिदमत माँ का ज़्यादा, क्योंकि उसने खून पिलाकर पाला है, और हक़ माली बाप का मुक़द्दम, कि उसने ज़र से पाला है। फिर खराबतदारों से भी इंसान की इज़्ज़त आबरू बढ़ती है। यानी कि इससे मुराद ये है कि अब आप देखिए कि कोई ख़ानदान में हमारे मालदार लोग भी हैं और गरीब से गरीब लोग भी हैं। तो मालदार लोगों का काम ये है कि अपने गरीब जो रिश्तेदार हैं उनकी मदद कर कर उनको परवान चढ़ाएं, उनकी मईशत को बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि आपको भी उनसे इज्जत हासिल हो। वरना होता ये है कि कोई अगर हमारे ख़ानदान में बिल्कुल गरीब तरीन शख्स है जो भीख मांगते फिरता है या ज़रूरत के लिए लोगों के सामने इजहार करते फिरता है, तो लाजिम बात है कि इसका असर आपके ऊपर भी पड़ता, क्योंकि लोग जब देखने वाले हैं वो ये सोचते हैं कि अरे भाई इनके फला भाई के तो इतना बड़ा माल वाले हैं, इतने लखपति करोड़पति आदमी है, इनके रिश्तेदारों में ये लोग जैसे क्या इनकी मदद नहीं करते क्या, तो फौरी आपके ऊपर उसका हमला होता है। तो इसके लिए आपकी इज्जत और आबरू भी अपने ख़ानदान वाले जो गरीब लोग हैं उनसे भी बची रहती है अगर आप उनकी मदद करते हैं। तो एक तो दुनियावी एतबार से भी आपको इज्जत हासिल होती है और फिर आखिरत के एतबार से भी अल्लाह ताला के पास बहुत बड़े मदारिज हैं, क्योंकि वालिदैन के बाद जो हुक्म दिया गया है कि अपने माल को अपने रिश्तेदारों पर खर्च करो, इसके बरखिलाफ उमूमन हम ये देखा जाता है कि हमारे ख़ानदान में बहुत से गरीब लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़कात की रकम हो या खैरात की रकम हो या सदक़ात की रकम हो, वो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लोगों में तकसीम करते हैं। और उसके पीछे जहन अगर ये कार फरमा है कि लोग मुझे सखी कहें, लोग मुझे फैयाज कहें, लोग मेरी तारीफ़ करें, तो ये समझ जाइए कि ये आप जो कर रहे हैं ये आपका एक तो माल भी खर्च हो रहा है और इसका कोई आपको अजर भी मिलने वाला नहीं है। माल भी खर्च हो रहा है और इसका अजर भी आपको नहीं मिलेगा। इसके बरखिलाफ आप अगर रिश्तेदारों की उनकी मईशत को बेहतर करने के लिए, उनके बच्चों की आला तालीम और तरबियत के लिए, या अगर कोई गरीब है तो उसको आप दुकान लगा कर दे दीजिए, कोई कारोबार लगा कर दे दीजिए ताकि उसकी मईशत बेहतर हो जाए, ताकि आज जो आपसे सवाल कर रहा है कल वो आपके सामने सवाल करने के काबिल ना रहे बल्कि वो दूसरों की मदद करने के काबिल बन जाए। अगर ये आप अमल करते हैं तो आपका एक तो पैसा आपका जो है वो उसका जो है सो दुनिया में भी आपको जो सो इज्जत व आबरू हासिल होगी और फिर आखिरत में अल्लाह ताला आपको इसका बेपनाह अजर व सवाब भी अता करेगा। न सिर्फ आखिरत में अता करेगा बल्कि 10 गुना 70 गुना 700 गुना यहीं पर अल्लाह ताला आपको वापिस कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का भी कर्ज नहीं रखता। अल्लाह ताला के अहकाम को पेश नज़र रखकर अगर कोई अपने रिश्तेदारों की अगर मदद करता है, इसीलिए कहा गया कि ढूंढो, तलाश करो, चुनो, ढूंढ कर तलाश करके अपने रिश्तेदारों की मदद करो। उसी तरीके से जब ये तमाम ये माँ बाप के बाद रिश्तेदारों की जब पूरी तरीके से मदद कर दें, उसके बावजूद भी आपके पास अगर मालूमता है तो फिर ये मदारिज में आ रहे हैं, आगे जो बातें आ रहे हैं कि उसके बाद हमको किसको खर्च करना है, वो बातें भी हमारे सामने आ रही हैं। वो ये कि खरामतदार फ़कीर हो तो आपका जो सो नुकसान है, इसीलिए माँ बाप के बाद उनका जिक्र है। जिस कदर खराबत खवी उसी कदर उसका हक ज़्यादा, यानी कि जिस कदर करीबी रिश्ता रहेगा उसका हक उतना ही ज़्यादा रहेगा। ख्याल रहे कि माँ बाप और अहले खराबत पर खर्च करना कभी वाजिब है, कभी सिर्फ मुस्तहब है। वल यतामा वल मसाकिनी वब्न सबील। अब यहाँ पर और 3 जो है सो
چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے کہ یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہو۔ مساکین مسکین کی جمع، یہ وہ محتاج ہے جس کے پاس اپنی حاجت روائی کے لیے بھی مال نہ ہو۔ ابن سبیل سفر میں مشغول مسافر کو کہتے ہیں، یعنی راہگیر۔ پردیس میں رہنے والے کو مسافر تو کہہ سکتے ہیں مگر ابن سبیل نہیں کہہ سکتے۔ اگر مالدار آدمی بھی سفر میں محتاج ہو جائے تو اس کی بھی امداد کرنی چاہیے، یعنی جو کچھ مال خرچ کرو وہ ماں باپ اور خراب داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کرو، چونکہ ابھی خرچ کی جگہ اور بہت سی باقی تھی، بہت سے، یعنی کہ اب آپ خرچ کرنے کے معاملے جب آپ دیکھتے جائیں گے تو نیکی کا عمل بہت سے چیزوں میں ہے، نیکی کا عمل بہت سے چیزوں میں ہے۔ یہاں پر 4-5 چیزیں ایک اشارتاً آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں جس سے ہمارے کو سابقہ بڑھتے رہتا ہے۔ یتیم کے تعلق سے تو بہت زیادہ احکام ہیں، احادیث میں بہت سے احادیث آپ کو ملیں گے جس کے ذریعے سے ہمارے سامنے بہت سی باتیں آئیں کہ یتیم و یسیر کی مدد کرو۔ حتیٰ یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کے سر پر محبت سے اگر ہاتھ بھی رکھ دے، شفقت کے ساتھ ہاتھ بھی رکھ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے جتنے بال ہیں اتنے نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ اس قدر جو ہے سو یتیم و یسیر کے مدد کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یتیم بچوں کی جو ہے سو ان کی تعلیم و تربیت کے خرچے اٹھاتے ہیں اور ان پر جو ہے سو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو خرچ کرنا ہے وہ لوگ اب آخر میں آگے بڑھ کر قابل ترین بنتے ہیں، وہ لوگ قابل بن کر کئی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی مدد نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ بھکاری بنیں گے اور وہ لوگ جیسے پریشان حال رہیں گے۔ تو اس لیے مال کا صحیح طریقے سے خرچ کرنا یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اور اگر یہی مال کو اگر آپ ناجائز طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات پر اگر خرچ کرتے ہیں تو پھر یہ سمجھیے کہ یہ آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے، یہ آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے، یہ آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اسی کے لیے یہ بات ہے کہ ہر وہ نیک کام ہم کو کرنا چاہیے، ہر وہ نیک کام میں ہم کو مال خرچ کرنا چاہیے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اور سرکار دو علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہونے کے امکانات ہیں اور حاصل ہوتے ہیں۔ جہاں پر بھی ہم یہ قوی ایمان ہمارا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نیک کام اگر ہم کر رہے ہیں، 1 روپیہ اگر ہم کسی کی مدد میں اگر کر رہے ہیں تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ اس کا جیسے کئی گنا ہم کو دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ یہ ہم ایمان کے ساتھ ہم کو جو سو نیک کام میں حصہ لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ صدقات ہے، آپ کرتے رہیے، صدقات کرتے رہنا چاہیے، خیرات کرتے رہنا چاہیے، اور نمازوں کی ادائیگی کے لیے مساجد کی تعمیر ہے، اس میں آپ جو ہے سو اپنا پیسہ لگائیے۔ اور جب مسجد بن جاتی ہے تو جب تک کہ وہ مسجد قائم رہے گی، جہاں پر سجدہ کیا جائے گا اس کا ثواب آپ کو جو سو ملتا رہے گا، ثواب جاریہ میں۔ بورویل کھول دیجئے اور جو ہے سو نل لگا دیجئے، مساجد کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ تمام چیزیں فراہم کیجئے، آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، روزے رکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو نیکیوں میں بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دستر کو وسیع کیجئے، گھر میں اچھا کھلائیے پلائیے، اہل و عیال پر زیادہ خرچ کیجئے، یہ بھی آپ کے لیے ثواب ہے، یہ بھی جو ہے سو آپ کا صدقہ ہے کہ ماں باپ کے اور اہل و اولاد کے اوپر جو ہے سو صدقہ نفل جو ہے وہ آپ اگر خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ اگر دستر وسیع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو جو ہے سو کوئی اس میں لگانے میں ہماری جو ہے سو بہتری ہے۔ اسی طریقے سے حج کا سفر کرنا ہے، 1 مرتبہ حج ہم پر جو ہے سو فرض کیا ہے، اگر اس راہ میں اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس کا یہ جو خرچ کر رہے ہیں، جیسے ہم دیکھیں حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، روایت میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو صحت دیا، اسے طاقت اور قوت دیا اور اس کے پاس اتنا مال اور متاع دیا کہ وہ حج کر سکتا ہے تو فوری حج کر لیں، فوری حج کر لیں، اس کا انتظار نہ کریں، اس کا انتظار نہ کریں حج کرنے کا کہ بھائی آج نہیں آئندہ سال کر لیں گے، 2 سال کے بعد کریں گے، بچیاں ہیں شادیوں کے،
बच्चियाँ वगैरह कोई चीज़ माने नहीं रखती, रुकावट नहीं है। ये बात ज़हन में रखिए आप लोग, हज करने से कोई चीज़ माने नहीं है। बच्चों की शादी पहले हो जाना चाहिए, बाद में हज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास इतना माल आ गया, आपके पास इतनी ताकत और क़ुव्वत है, तो आप पहले हज कर लें। और हमने अपनी आँखों से देखा कि हमारे अहबाब में जो लोगों के पास इतनी रकम आ गई, हज करने के काबिल वो हो गए और वो सेहतमंद रहे और वो हज को चले गए। और अल्लाह ताला वो हज करके आने के बाद उनके लिए दुनियावी मामलात इतने आसान कर दिए कि उनके बच्चियों की शादियाँ आसानी से तय हो गई। तो ये सब तमाम चीज़ें करने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला है। और उसके अलावा सरकार वसल्लम की हदीस हमारे सामने आती है, वो ये कि सेहत को गनीमत जानो। हो सकता है कि कल बीमार पड़ जाओ और तुम हज ना कर सको। आज तुम्हारे पास पैसा है, आज वो पैसा तुम्हारे पास खर्च हो जाए, तुम्हारा पैसा छिन जाए, तुम्हारा पैसा ख़त्म हो जाए। आज जो पैसा जिसकी वजह से हज कर सकते हो, कल पैसा छिन जाए तो जिसकी वजह से तुम हज का फरीज़े से रुक जाओ। और फिर आखिरी बात यहाँ तक कह दी गई कि हो सकता है कि तुम्हें मौत आ जाए, हो सकता है कि तुम्हें मौत आ जाए। और जब मौत आ जाए, तुम्हारे पास तमाम चीज़ें थी, उसके बावजूद तुम हज का फरीज़ा अदा नहीं किए, जो कि हज करना इस्लाम में फ़र्ज़ है। इसलिए हज की अदायगी के लिए जो कुछ भी आप खर्च करोगे, अल्लाह ताला उसका अज्र व सवाब बहुत ज़्यादा देगा। उसी तरीके से रास्तों में उस ज़माने में मुसाफिर खाने तय किए जाते थे, बनाए जाते थे, लोग आकर ठहरते थे उस मुसाफिर खानों में। ये तमाम चीज़ें नेकी के अमल में आते हैं, ये तमाम नेक अमल हमको करना है। अलबत्ता एक बात ये ज़हन में रखना चाहिए कि माँ बाप को ज़कात, फितरा और कोई सदक़े वाजिबा देना जायज़ नहीं है। ये मसला है। क्या है? ज़कात की रकम, फितरा और सदक़े वाजिबा देना जायज़ नहीं है। ऐसे ही बीवी और अपनी औलाद को भी, उनको भी हम नहीं दे सकते। यहाँ इंफाक से सदक़े नफली मुराद है, और अगर सदक़े वाजिबा मुराद हो तो ये आयत हुक्म ज़कात से मनसूख हो जाती है। उस यतीम और मुसाफिर को सदक़ा वाजिबा दे सकते हैं जिनके पास माल ना हो। गनी, यतीम और मालदार मुसाफिर जो अपने साथ माल रखता हो, सदक़ा वाजिबा नहीं ले सकता। ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह ताला के अहकाम हमारे सामने हैं, जो फ़िक़ही मसाइल भी हैं जो हमारे सामने आते हैं। इसलिए फ़िक़्ह की तालीम की भी बड़ी अहमियत है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी इरशाद फरमाया कि हदीस में बात आती है कि अल्लाह ताला किसी को नमाज ना चाहता है तो उसे फ़िक़्ह के इल्म अता करता है। पहली बात तो ये कि कुरान का इल्म अता करता है, हदीस का इल्म अता करता है, और फिर फ़िक़्ह का इल्म अता करता है। यानी कि मसाइल, फ़िक़ही मसाइल से आगे ही हासिल होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं कुरान मजीद, उस पर जो कुछ भी हम सुन रहे हैं और जो कुछ भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐ बारी ताला इसमें इखलास भर दे। और हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं और जो कुछ भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दूसरों तक पहुंचाने की हम जो इसको कोशिश करें, और वो भी इखलास के तहत, मुखलिसाना तौर पर, ताकि अल्लाह ताला के अहकाम हम दूसरों तक पहुंचाने वाले बने, जो हम पर जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है। तबलीग इस्लाम हम पर फ़र्ज़ है, दीन को दूसरों तक पहुंचाना हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला हमारे इस अमल को इखलास के तहत कबूल कर ले बारी ताला, और हमें इखलास को कूट कूट कर भर दे, मुखलिसाना जज्बा हमारे अंदर कूट कूट कर भर दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।